السلام علیکم۔ مجھے جی لائف ملی تھی دوسری دفعہ، بڑا شدید بیمار ہوا اور بیماری کی نوعیت ایسی تھی کہ پتہ تب چلا کہ جب ویکنس بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ السر ہوا معدے میں، بلیڈنگ ہوتی رہی معدے سے اور پتہ نہیں چلا۔ تو جب میڈیسن لی تو وہ میڈیسن کا ریئیکشن ہو گیا، تو حالت یہ تھی کہ بالکل جیسے موت آتی ہے، ٹانگوں سے جان نکل گئی، نیچے دڑ تک جو تھی جان نکل چکی تھی اور زبان جو تھی وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، اوپر تالو کو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، اوپر لگنی شروع ہو گئی تھی، اور یہ موت کی ہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ پھر اس دن والد صاحب صوفی برکت علی کے مزار پر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں پتہ چلا کہ جب یہ میرے ساتھ ہو رہا تھا تو ادھر ایک دعا ہو رہی تھی، میرے والد صاحب دعا کر رہے تھے، تو یکدم اللہ نے زندگی دی۔ لیکن اس کے بعد اتنی ویکنس ہو گئی کہ میں 10 قدم بھی اگر چلتا تھا تو پین ہوتی تھی دل میں، کیونکہ بلڈ بہت کم ہو چکا تھا۔ میڈیسن میں کھا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ریئیکشن کر گئی تھی ایلوپیتھک۔ اب کیا ہو، اگر میں زیادہ خوراک کھاتا تھا تو وہ معدے میں السر تھا، کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی ویکنس کیسے دور ہو؟ جوس پیے، دودھ پیا، اس طرح کی چیزیں کھائیں، لیکن ویکنس جو تھی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ اور میں نے ایک دن یہاں تک کہہ دیا کہ میں آج نہیں تو کل ختم ہو جاؤں گا۔ بلڈ کی بوتل لگی تو پھر ایسے نہ کچھ ایسے کہ مطلب تھوڑی سی ہمت یا تندرستی فیل ہوئی، لیکن کتنی بلڈ کی بوتلیں لگواؤں، معدہ تو خراب تھا، بلڈ تو نکل رہا تھا ادھر سے، السر تھا۔ تو ہوا یہ کہ میرے والد صاحب مجھے حضرت صاحب کے پاس لے گئے، ہمارے پیر ہیں، والد صاحب کے پیر ہیں، اور ہم بھی بچپن سے آتے جاتے رہے ادھر۔ تو خدا کی کرنی دیکھیں کہ جب میں گیا ہوں تو مجھ سے 10 قدم نہیں چلا جا رہا تھا، تو پتہ لگا کہ حضرت صاحب آگے شام کو عصر کے بعد وہ جاتے ہیں تسبیح کرنے باہر کھیتوں گھروں میں، کھیت ہیں ان کے آستانے کے پاس۔ تو آپ حیران ہوں کہ میں کوئی 3-4 ایکڑ کا فاصلہ ان کے پیچھے گیا، کیا معجزہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر پتہ چلا ان کو کہ یہ بچہ بیمار ہے، تو انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، سنی ہے، سنی اللہ والے ہیں، اور سمجھ لیں کہ خزانے خدا میں سے کوئی مشہوری نہیں ان کی، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، نہ وہ کوئی تعویذ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا، نہ کوئی دم کیا، نہ کوئی پھونک ماری، نہ کوئی تعویذ دیا، کچھ نہیں، صرف اتنا کہا کہ پنجتن پاک کا لنگر سمجھ کے کھاؤ، یعنی قدر کا کھانا جو تھا آستانے پہ جو پکتا تھا، کہا کہ اس کو کھاؤ، پنجتن پاک کا لنگر سمجھ کے، اللہ تندرستی دے گا۔ پھر آج اور کل، اور میرا اتنا شدید بیمار تھا کہ میرا جو جگر تھا شاید وہ بھی ڈیمیج ہو چکا تھا، اور جو سٹول تھی وہ مجھے گرین کلر کی آنے لگ گئی تھی، بہت شدید قسم کی، یعنی کہ سمجھے کہ موت کے منہ سے میں واپس آیا ہوں۔ پھر آج اور کل اور پرسوں، اور میں نے، آپ یقین کریں کہ میں نے پہلے دن جو کھانا کھایا، میں نے 3 ماہ بعد کھانا کھایا تھا،
پرہیزی کھانا کھاتا تھا، جوس وغیرہ، چاول وغیرہ، دلیا، کسٹرڈ۔ میں نے ادھر پہلے دن جا کے 2 روٹیاں کھائیں بڑے گوشت کے ساتھ، بیف کے ساتھ۔ کیا ایسا معجزہ ہوا کہ ایک بندہ ڈری جا رہا ہے، خوراک نہیں کھا رہا، 3 ماہ ہو گئے ہیں، روٹی کے پاس نہیں گیا، اور اس کو اندر سے آواز آئی کہ کھاؤ، خیر ہے۔ تو میں نے وہ کھایا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے مکمل تندرستی دی۔ یہ ایک واقعہ تھا میرا، اور اللہ والے کے در سے مجھے صحت ملی ہے، نئی زندگی ملی ہے، دینے والی خدا کی ذات ہے، لیکن اس کا وسیلہ، اس کا ذریعہ حضرت صاحب ہمارے پیر بنے۔ اور آپ کو بھی اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی اللہ والا آپ کے علاقے میں، آپ کے ارد گرد مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کوئی اللہ والا موجود نہ ہو، اگر اللہ والے نہ ہوں تو قیامت آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی بہت سارے ہوں گے آپ کے ارد گرد، بس آپ کے ڈھونڈنے کی بات ہے۔ السلام